زندگی میں ہر کسی کی بھاگ دوڑ چل رہی ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ پانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کچھ خوشی، کچھ سکون کہ کچھ اطمینان مل جائے ہمیں۔ لیکن جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، سکون اتنا ہی ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، اور پھر ایک دن احساس ہوتا ہے کہ سکون تو کبھی دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اصل سکون تو صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ سب کچھ پا کے بھی دل خالی سا رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید نیا گھر، نئی گاڑی یا لوگوں کی تعریف ہمیں خوش کر دے گی، ہمیں سکون دے گی، ہمیں خوشی دے گی، لیکن جب سب کچھ مل جاتا ہے تب بھی دل میں ایک خلا سا رہتا ہے، اور یہ خلا صرف اس ذات سے پر ہو سکتا ہے جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی بے سکون ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یقین جانو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں، جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک ایسا سکون اترتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکون بھی اسی میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، اے بلال، ہمیں نماز کے ذریعے سکون دو۔ یہ ہے اصل فارمولا سکون کا، زندگی کے شور سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے قریبی لمحے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اس ذات کے سب سے قریب ہوتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے پوچھا کہ آخری بار دل سے اللہ کو کب یاد کیا تھا؟ تو اس نے کہا، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم اکثر اپنے دل کو دنیا سے بھرتے ہیں، لیکن روح بھوکی رہتی ہے، اور روح کی بھوک صرف اللہ کا ذکر مٹاتا ہے۔ تو پھر سکون کیسے حاصل ہو؟ یہ چند آسان اسلامی عمل جنہیں اپنا لیں تو دل خود بخود پرسکون ہو جائے گا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ یہ آپ کے دن کو ترتیب دیتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت اور ترجمہ۔ اللہ کا پیغام آپ سے براہ راست بات کرتا ہے، ہر اس چیز کے لیے جو آپ کو پریشان کرتی ہے۔ نمبر 3، صبح اور شام کے اذکار۔ یہ دن بھر آپ کو روحانی ڈھال دیتے ہیں۔ نمبر 4، شکر گزاری کی عادت۔ ہر نعمت پہ الحمدللہ کہیں۔ نمبر 5، اللہ پر توکل۔ ہر معاملہ اس کے سپرد کر دیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو دنیا کے دروازے آپ کو بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہیں سنوں گا۔ جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ جب آپ رو کر دعا کرتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کون سی چیز پریشان کر رہی ہے۔ تو آج فیصلہ کریں کہ اپنی پریشانی، اپنی بے چینی، اپنا خوف سب اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ سکون صرف اور صرف اسی کی ذات میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شاید میرے الفاظ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھی سکون بن جائے۔